بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین و سامعین خیر عافیت سے ہوں گے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ اگر دیکھتے ہیں مدارس میں پڑھائی کے نظام کو، تعلیمی نظام کو، تو بہت بہتری آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف تربیت کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے مدارس میں شعبہ حفظ و ناظرہ کے مدارس کی بات کروں گا، تعلیمی معیار تو اچھا ہے لیکن جو کمی پائی جا رہی ہے وہ تربیت کی کمی پائی جا رہی ہے۔ مدارس میں تربیت کا فقدان پایا جا رہا ہے۔ اس کی جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں پر تجوید کے ساتھ ساتھ حروف کی ادائیگی، مخارج و صفات، ان تمام چیزوں پر ہماری توجہ ہے، لیکن ہماری توجہ نہیں تو ہماری توجہ ان بچوں کی تربیت پر نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی ان مدارس سے پڑھ کر آئے ہیں کہ جس وقت ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمارے مدارس میں، اداروں میں، علاقے کی سطح پر کوئی بڑا نیک آدمی، بزرگ امام صاحب، مولوی صاحب آ کر ہمارے درمیان ہفتے میں نہ صحیح تو کم از کم 15 دن میں یا مہینے میں ایک بار بیان کیا کرتا تھا، تو اس بیان کا ہم پر کافی اثر ہوتا تھا۔ اگر ایک مدرسے میں ایک بزرگ آ کر بیان کرتا ہے، اگر وہ 100 باتیں کرتا ہے، 100 باتوں میں سے اگر ایک بھی بات ایک بچہ لے لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہی ترتیب ہمارے مدارس کی ہوا کرتی تھی، لیکن موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے حاضر وقت میں ان مدارس میں اس چیز کی انتہائی کمی پائی جا رہی ہے۔ میں نے ایسے مدارس کو بھی دیکھا کہ جن مدارس میں اعلیٰ سطح پر تجویدی اعتبار سے، مخارج اور صفات کے اعتبار سے بہترین کام ہو رہا ہے، لیکن ان مدارس کے طلباء کو میں نے دیکھا کہ وہ طلباء پڑھتے اچھا ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد وہ جب جاتے ہیں دنیاوی ماحول میں داڑھی کاٹ دیتے ہیں۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم سنت کو ذبح کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں اس بچے کی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہم ایک بچے کو پڑھا رہے ہیں، ایک بچہ ہمارے پاس 2 پارے پڑھتا ہے، 5 پارے، 10 پارے پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ بچہ نکل جاتا ہے، تو کم از کم ہم نے اس بچے کی اتنی تربیت کی ہو کہ یہ بار ماحول میں جا کر، دنیاوی معاشرے میں جا کر یہ نہ ہو کہ وہ داڑھی کاٹے اپنی، یہ نہ ہو کہ وہ نماز نہ پڑھے، یہ نہ ہو کہ وہ والدین کی نافرمانی کرے، بلکہ اگر اس نے یہاں نہیں پڑھا، پورا نہیں کیا، کن ذہن تھا، گھریلو مسائل تھے، گھریلو پریشانیاں تھی، تو یہ بچہ کم از کم اپنے ان اعمال پر ڈٹا رہے، کرتا رہے، والدین کی فرما برداری میں لگا رہے، نماز، ذکر و عبادت، تبلیغ میں جائے، سے روزہ لگائے، ان چیزوں کو وہ ضرور کرے۔ اور ایسے بھی مدارس میں نے دیکھے ہیں کہ جہاں کے منتظمین کو بار بہا کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ادارے میں کوئی اصلاحی بیان رکھوائیں۔ اصلاحی بیان کے لیے کن شخصوں کو ہم بلائیں؟ علاقے کی سطح پر جو بزرگ ہیں۔ اچھا، یہ بھی نہیں کہ آپ ایک ہی بندے کو بلاتے رہیں، بار بار وہی بندہ آ کر بیان کر رہا ہے، نہیں، بلکہ آپ چینجنگ لے کر آئے، کبھی ایک بزرگ کو لے کر آئے، کبھی دوسرے بزرگ کو۔ کتنے سارے مدارس ہیں ہمارے آس پاس، تیسرے بزرگ کو، چوتھے بزرگ کو، ہم ان کا 15 دن کا بیان رکھیں یا جو ہے مہینے میں ایک بیان رکھیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر ہفتے میں ایک بیان ہونا چاہیے۔ اور میں ایسے مدارس کو بھی جانتا ہوں کہ جن مدارس کے محتممین حضرات باقاعدہ یہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جو بھی میٹنگ ہو، ان میٹنگ میں ہر بچے کا کم از کم 15 سے 20 بار نام آنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی اس بچے سے متعلق گفتگو ہو کہ یہ بچہ، اس میں یہ کمی پائی جا رہی ہے، اس کو کیسے ہم دور کر سکتے ہیں، اس میں یہ کمی ہے کیسے ہم دور کر سکتے ہیں، اس میں یہ کمی ہے ہم کیسے دور کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے بچے مدرسے میں رہ کر اچھی تربیت حاصل نہیں کریں گے تو پھر کہاں جا کر کریں گے؟ ہم نے اگر بچے کو حافظ نہ بنایا تو کوئی بات نہیں، حافظ بنانا کوئی فرض نہیں ہے۔ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا فرض ہے، لیکن حافظ بنانا فرض کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے ان بچوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ کتنے سارے موضوعات ہیں، کتنے سارے اساتذہ ہوتے ہیں، ہم ان کی ترتیب بنائیں، اپنے اساتذہ کی ترتیب بنائیں۔ اور ایک اور مدرسے کا میں
ذکر کروں گا ماشاءاللہ، اس کا بھی سن کر کافی خوشی ہوئی کہ ان مدارس کے، اس مدرسے کے جو نگران ہیں 3 نگران انہوں نے بتائے، وہ نگران 15ویں یا ہفتہ واری انہوں نے ترتیب بنائی کہ ہم ہفتے میں 1 مرتبہ ہمارا نگران جو ہے وہ ان بچوں کے درمیان اصلاحی بیان کرتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے، بچوں کے اندر تربیت آئے گی، اساتذہ کا ادب و احترام آئے گا، اس طریقے سے والدین کا ادب اور احترام آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سیکھیں گے، یہ اہم چیز ہے۔ تو اس چیز پر بھی ہم نے توجہ دینی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی خوشی ہے اور اچھی بات ہے کہ مدارس میں قرآن پر محنت ہو رہی ہے، لہجات سکھائے جا رہے ہیں، حروف اور ادائیگی پر محنت ہے، مخارج و صفات پر محنت ہو رہی ہے، قرآن کو بہترین سے بہتر کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں، کمپٹیشن ہو رہے ہیں، مسابقات ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے مسابقات ہو رہے ہیں، بڑا رجحان چل رہا ہے، لیکن ساتھ میں یہ چیز بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے نا، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔